اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر میں بنیادی علوم میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک ہے صرف ہے، یعنی علم صرف ہے۔ یہ صرف میر وغیرہ امثلہ شرح امثلہ یہ اسی بات کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ نحو ہے، جسے علم نحو کہتے ہیں۔ یہ جب دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پھر انسان کے سینٹینس اور جملے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو علم صرف میں ہم اس اینگل سے بحث کرتے ہیں کہ فعل اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علم نحو میں جو آخری حرف ہوتا ہے نا، آخری ورڈ، اس میں کیا آئے گا، زیر زبر پیش وغیرہ، یہ بحث ہم کرتے ہیں علم نحو۔ اور اس میں بہت سی کتابیں، اس میں سے یہ مشہور و معروف عوامل ہے۔ عوامل جمع ہے عامل کی، اور عوامل مشہور تعداد کے مطابق کتنے 100 ہیں، 100 ہیں تعداد میں۔ اور کیا کہتے ہیں، 100 عامل ہیں، یعنی کہ عمل کرتے ہیں۔ آخری جو حرف ہوگا اس پر زیر زبر پیش آنا ہے یا کیا آنا ہے، یہ سب یہ طے کرتے ہیں۔ 100 عامل ہیں، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں یہ شیخ فاضل عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی صاحب ہیں۔ اور 100 عامل کو تقسیم کیا گیا ہے لفظیہ میں و معنویہ میں۔ لفظیہ کا مطلب یہ کہ ظاہراً آپ کو نظر آئیں گے، جیسے دیکھیں من ہے، فی ہے، یہ فی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فی النحو میں دیکھیں، کتاب و شرح العوامل فی النحو میں آپ کو فی نظر آئے گا، یہ نظر آ رہا ہے۔ الا نظر آ رہا ہے، من نظر آ رہا ہے ظاہراً۔ اور کچھ جو ہے معنوی کا مطلب نظر نہیں آئیں گے آپ کو، جیسے زیدن عالمن، یہ جو جملہ ہے اس میں زیدن کو اس سے پہلے کون ہے جو اس پر اٹیک کر رہا ہے اور اس کو پیش دے رہا ہے، نہیں پتہ، نظر نہیں آ رہا، اس کو مانوی کہتے ہیں، یعنی یہ مبتدا ہے۔ اور عالمن کو کون دے رہا ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں عالمن سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں عامل جو اس میں اٹیک کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں خبر۔ یہ دو مانوی عامل کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جو لفظی ہے مزید فردر بریک اپ ہوتے ہیں، کس میں، دو قسموں کی طرف۔ ایک ہے سماعیہ۔ سماعیہ کے مطلب یہ ہوتے ہیں عربوں سے سنا ہے، یعنی عربوں میں کہا ہے کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو ہم ان کے مطابق چلیں گے۔ اور قیاسیہ کا مطلب ہوتا ہے قانون قاعدے کے مطابق ہے، قانون قاعدے کے مطابق ہے، تو پھر وہ یعنی اس سے وہاں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جو بھی اس قانون کے مطابق ہوگا تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں سماعیہ مزید جو ہیں وہ کتنے ہیں، 91 ہیں۔ اور قیاسیہ جو ہیں وہ 7 ہیں، اور مانویہ جو ہیں 2 ہیں، مبتدا خبر یہ 2 ہیں۔ اور خلاصہ یہ بنا، یہ عامل کتنے ہو گئے، 100 گئے۔ اور یہ اس کو کہا ہے کہ 13 نوع میں تقسیم بندی کی گئی ہے۔ اور پھر بتاتے ہیں پہلی نوع جو ہے وہ کس کے بارے میں، ان اسم کے بارے میں۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ کلمہ جو ہے یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، یعنی چوتھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، یہی چیز آپ کو عربی گرامر بھی ملے گی۔ تو سب سے پہلی نوع اس بارے میں ہے کہ ان حروف کے بارے میں جو صرف کیا ہے، نصب، وہ جر دیتے ہیں۔ جر کا مطلب جری حالت میں ہو جائے گا، 2 زیر 1 زیر نیچے جا رہا ہے، تو وہ کتنے ہیں، 17 حرف ہیں۔ اس میں سب سے پہلے با ہے، با کے چند معنی ہیں۔ اور پھر نمبر 2 جو ہے با کے پہلے معنی آتے ہیں الصاق کے لیے۔ الصاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چپکنا۔ اور دوسرے معنی یہ آتے ہیں استعانت۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہو گیا۔ تفصیل دیکھے گا اعراب کے ساتھ، اور اعراب کی وجہ بھی نوٹ کرتے رہے گا۔ جب آپ نے وہ مرفوعات کا چارٹ سمجھ لیا، ایگزامپل سمجھ لی کہ کون کون سی چیز جو ہے رفیع حالت میں ہوتی ہے، رفیع کا مطلب اس کے پاس 2 پیش یا 1 پیش آ رہا ہوتا ہے، اور کون کون سی چیز جو ہے نسبی حالت میں ہوتی ہے، وہ 12 چیزیں منصوبات جسے کہتے ہیں، ان کے اوپر 2 زبر یا 1 زبر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں جو ہیں مجرورات ہوتی ہیں، جن کے اوپر 2 زیر یا 1 زیر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں توابع ہوتی ہیں۔ توابع کا مطلب فالوورس ہیں،
تو جو فالوورس ہوتا ہے، جو اصل کے اعراب ہوتے ہیں وہی تابع کے ہوتے ہیں، تابع فالوورس کے ہوتے ہیں، جیسے صفت موصوف کے سیم اعراب ہوتے ہیں۔ اور وہ 5 ضوابط جو لکھوائیں اور ایگزامپل لکھائیں گے، اس کو سمجھتے رہیے گا۔ کتاب کا آغاز کرتے کہ کتاب و شرح العوامل فی النحو۔ سب سے پہلے اس میں آپ توجہ کریں کہ یہ جو اس طرح کی ہیڈنگ آتی ہے نا، کتاب، یہ جو عربی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ یہ مثلا یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی کتاب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور تو یہ جو اس طرح سے جب کتاب شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، کتاب، تو اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا اس کا اسٹارٹنگ کیسے ہو رہی ہے، کتاب سے۔ کتاب کیا ہے؟ اسم ہے، اور جب اسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جملہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ہر وقت۔ جیسے ہم نے کہا زید عالم، تو فوراً آپ نے دیکھا زیدون کیوں پڑھا ہے، اس وجہ سے مبتدا ہے، اس فہرست میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ عالمون کیوں پڑھا ہے، یہ خبر ہے، اور جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب جس کا آغاز اسم سے ہوتا ہے وہ جملے اسمیہ ہوتا ہے، اور جس کا آغاز فعل سے ہوتا ہے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ، مارا، کس نے؟ زیدون، زید نے مارا۔ کس کو مارا؟ امرن، یہ مفعول آ جائے گا۔ تو زیدون کے اوپر تو فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں، یعنی 2 پیش ہوتے ہیں۔ اور امرن کے اوپر تو 2 زبر ہوتے ہیں، اور مفعول ہے، مفعول بے ہے، یعنی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں ہر وقت جملہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب ہو، اس طرح کی جو ہیڈنگ آتی ہے، اس سے پہلے ہم ایک مبتدا کو حذف رکھتے ہیں۔ حذف کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نون ہوتا ہے، اتنا معروف اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کا نام کیا ہے، تو آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ میرا نام یہ ہے، بلکہ آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ دارک میرا نام، جو بھی نام ہوتا ہے نام کہہ دیتے ہیں۔ در حقیقت جملے میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہ چھپی ہوتی ہے۔ کیوں چھپی ہوتی ہے؟ تو سب جانتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ کتاب سے پہلے ہم رکھیں گے ھذا، اور اس ھذا کو، ھذا نہیں ہوتا اشارہ کرنے کے لیے جو آتا ہے مذکر کے لیے، ھذا عربی میں، تو یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو کتاب ہو جو ہے یہ خبر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے کیا پڑھا اس کو؟ کتاب ہو۔ پھر یہ کتاب جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ اضافہ ہو رہا ہے، کس کی طرف؟ شر کی طرف۔ اور اب آپ اس میں مجرورات کی فہرست میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی طرف اضافہ ہوتا ہے وہ حالت جری میں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جر آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شر مزید اضافہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ عوامل کی طرف، اس لیے عواملیں پڑھیں گے۔ تو ہر ایک کے پیچھے آپ کے پاس ریزن موجود ہے۔ اور پھر نحوے، یہ فی حرف جار ہے، اس کا کام کیا ہے؟ جر دینا۔ اس لیے دیکھیں نحوے پڑھا ہے، نحوا نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا۔ اور نحوین کیوں نہیں پڑھا؟ تو اگر الف لام جب آ جاتا ہے تو ایک زیر کم کر دیتے ہیں، ایک زبر کم کر دیتے ہیں، اور ایک پیش کم کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ عبارت کی ترکیب کیسے ہو گئی؟ ترکیب یعنی سیٹنگ۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا علم صرف اور نحو جب جو دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں تو جملے پھر کمپلیٹ بنتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں۔ تو علم صرف کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے اینالائز کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم علم نحو کے اعتبار سے دیکھیں گے، عوامل کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو اس کا مطلب ہم کمپائل کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی عبارت یوں سیٹ ہو جائے گی جملہ کہ ھذا، یعنی یہ ھذا مبتدا جو چھپا ہوا ہے، پتہ ہے، یعنی یہ کتاب و شرع العوامل ہے، عوامل کی شرح کی کتاب ہے۔ اب ان کا رشتہ آپس میں کیا ہو جائے گا؟ مضاف و مضاف الیہ گا۔ پھر نحو، یعنی یہ کون سے علم میں ہے؟ نحو میں، علم نحو میں، علم صرف میں نہیں ہے، علم نحو میں۔ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہو گیا۔ اب آئیں بسم اللہ کی تجزیہ اور ترکیب کی جائے۔ بسم اللہ میں یہ با جو ہے نا، یہ با حرف جار ہے، یہ بھی جر دیتا ہے جس طرح فی دیتا ہے۔ تو با نے عمل کیا ہے، یہ آپ کو سین اور میم نظر آ رہا ہے، در حقیقت وہ اسم ہے، اسم نہیں ہوتا، یہ الف نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ اسم کو کس نے زیر دیا؟
تو آپ کے پاس دلیل ہوگی یہ با حرف جار نے اس کو زیر دیا، اور پھر یہ اسم اضافہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف، اس لیے اللہ ہی پڑھیں. اور آپ کو پتہ ہے جس کی طرف اضافہ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کرتے ہیں، جریہ حالت میں ہوتا ہے. اور الرحمن یہ اللہ کی صفت اول ہے، یعنی پہلی صفت. تو جو لفظ اللہ کے اعراب ہوں گے جری حالت میں، تو رحمان کے بھی وہی اعراب ہوں گے. یہ طباوی کی بحث میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفت موصوف کے سیم اعراب ہوتے ہیں. اور الرحیم کے اوپر یہ اللہ کی صفت ثانی ہے، یعنی دوسری صفت. اب یہ دیکھیں الرحیم صفت ثانی ہے، رحمان صفت اول ہے، اللہ موصوف ہے. یہ صفت موصوف. اب پیچھے سے ان کا اور کیا کنیکشن بنا؟ اسم کے لیے مضاف الیہ. پھر یہ اسم کیا ہے؟ با کے لیے جری حالت میں ہو گیا، با نے اٹیک کیا. لیکن ابھی جملہ تو کمپلیٹ نہیں بنا. تو اب ہم اس سے پہلے ایک فعل رکھ دیں گے چھپا ہوا. وہ کیا رکھیں گے؟ جیسے اشرع. اشرع فعل مضارع رکھ دیں گے، یعنی میں شروع کرتا ہوں. اور جو کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے، تو در حقیقت وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ سینٹینس اب کمپلیٹ ہو گیا اس طرح سے، یہ میں شروع کرتا ہوں یا آغاز کرتا ہوں. یہ ایک بات یہاں تک ختم ہو گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الحمد، یہ بھی وہی ہے. ہم نے دو کیوں پڑھا، دے نہیں پڑھا، دا نہیں پڑھا؟ یہ مبتدا فرض کرتے ہوئے پڑھا. پھر للہ لام جار ہے اور اللہ مجرور ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف ہے اللہ کے لیے. رب العالمین یہ صفت ہو جائے گی جو عالمین کا پالنے والا ہے. اور یہ سینٹینس کمپلیٹ کیسے ہو گیا؟ یہ للہ، یہ جار مجرور چاہتے ہیں اپنے سے اٹیچ ہو جائیں کسی سے. تو پیچھے ہم نے مثلا کوئی چیز رکھ دی ثابتون وغیرہ، وہ خبر ہو جائے گی. یعنی اب عبارت یوں سیٹ ہو جائے گی الحمد ثابتون للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین اور عالمین کا پالنے والا. اب آ جائے والصلاۃ، پھر یہ ہم نے مبتدا پڑھا. اور والسلام، اور درود و سلام ہو اللہ، کس کے اوپر؟ اللہ. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پر، اور یہ اللہ نے آ کے سیدنا کر دیا. دیں گے یہ بھی حرف جارہ میں سے، جو ہمارے سید ہیں کون ہے؟ محمدن. یہ محمدن ایک طرح سے کیا ہو گیا؟ یہ وہی تابع والا ہے کہ سیدنا زیادہ واضح ہے یا محمد، جسے ہم عطف بیان کہتے ہیں ہمارے سید و آقا پر. تو دونوں کے سیم اعراب ہو جائیں گے. پھر یہ واو آ گیا، واو عاطف ہے، وآلہ، اور رسول اللہ کی آل کے اوپر. اجمعین کہتے ہیں ٹوٹل، یعنی تمام آل کے اوپر. اور درود ہو اور سلام ہو کس کے اوپر؟ ہمارے سید کے اوپر جو محمد ہے اور ان کی آل کے اوپر. سیدنا میں تو نون الف لام نا ہے، وہ اپنے کو شو کر رہا ہے، یعنی ہمارے. نا نہیں آتا آخر میں جو آتا ہے، وہ سید کے معنی ہوتے ہیں سردار کے. اما بعدو، یا اما بعدو ایسی پڑھتے ہیں، یعنی یہ سب بسم اللہ پڑھنے کے بعد، الحمد پڑھنے کے بعد، اور یہ درود و سلام کے بعد جو ہے اما بعدو یہ ایسی اعراب دیں گے. یہ ایک طرح سے اس سب کو ہم نے چھپایا ہے. تو جب بھی یہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ایسے اعراب دیتے ہیں. اب آ جائیں فَإِنَّ الْعَوَامِلَ. اب یہ اِنَّ کی بحث میں آ جائے گا. اِنَّ کیا چاہتا ہے؟ اپنا اسم چاہتا ہے، خبر چاہتا ہے. اب ہمیں جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے جان نہیں چھوڑیں گے اس کی، جب تک پورا جملے کے تمام ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گے ہم جان نہیں چھوڑیں گے. اور جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہمارا ایک پورا کمپلیٹ سینٹینس بنے گا. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ یہ اِنَّ کا اسم ہے. فی النحو یعنی علم نحو میں علی ما الفہ، اس بنا پر جس کو تالیف کیا. اب یہ الفا کون سا سیکھا ہے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. باب تفعیل سے یہ ہے صرفا کے وزن پہ. یہ الفا الفا الفو، صرفا صرفا صرفو. الفا کا مطلب تعلیف کرنا، کمپائل کرنا. جیسے کوئی وہ مصنف ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے چیزوں کو جمع عبیر کر کے ایک کتاب کی شکل اختیار کر دیتا ہے. وہ کون ہے؟ اب یہ الشیخ کو، یہ اس کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ. اور فاعل جو ہے دیکھیں رفیع حالت میں ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. الشیخ الفاضل، جو کون ہے؟ شیخ ہیں، فاضل ہیں. یہ سب توابع والے اعراب آ رہے ہیں سیم. جو عبد القاہر ہے، ابن عبد الرحمن ہے، الجرجانی یعنی جرجان کے رہنے والے. جیسے کراچی کے رہنے والے کراچی بھی، لاہور کے رہنے والے لاہوری. اب یہ سب اسم تو سیٹ ہو گیا.
ہمیں خبر کی بھی تو ضرورت تھی. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ، اب یہ خبر آ رہی ہے. مِئَةُ عاملین، 100 عامل ہیں. میا کے معنی ہوتے ہیں 100 کے، عامل کے معنی وہی عامل، عوامل کا مفرد جو ہے عامل ہے. یہ اس کی خبر ہے. اب پورا جملہ سیٹ ہو گیا کہ بے شک عوامل جو ہے نیف میں اس بنا پر جو کہ شیخ عبد القادر ابن عبد الرحمن جرجانی صاحب نے لکھے 100. واہیا، پھر وہی کام کرنا ہے ہمیں، مبتدا و خبر. ہیا وہ ضمیر، اب یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے پیچھے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. یعنی یہ عوامل 100 عامل جو ہیں تن قسم ہے. اب باب انفعال آ گیا، یہ صرف کا پورشن آ گیا. ان کا سما ین قسم ہے. یہ فردر یہ بریک اپ ہوتے ہیں، تنقسم ہو یعنی تقسیم ہوتے ہیں. الا قسمین، کس کی طرف؟ 2 قسموں کی طرف. یہ قسمین جری حالت میں. اور یہ چونکہ تسنیہ کا سیکھا ہے نا، تو تسنیہ کی جری حالت شو کیسے ہوتی ہے؟ یانون کے ذریعے. یعنی اس کے اوپر 2 زیر نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئے گا؟ یانون آئے گا. اب یہ اس سے ہم بدل لے لیں گے، لفظیتن و معنویتن. 2 قسمیں کون سی ہے؟ یا تو لفظیہ یا معنویہ. پر لفظیہ تو لفظیہ منہا، اس لفظیہ میں سے تنقسم ہو، یہ تقسیم ہوتی ہے الا قسمین، 2 قسموں کی طرف. اب یہ لفظیہ پھر مبتدا بنایا، تنقسم ہو پھر خبر بنایا، جملہ خبر بنایا، اور سینٹینس ہمارا کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. الا قسمین، 2 قسموں کی طرف. سماعیتن و قیاسیتن. سماعیہ یعنی سنے سنائے عامل ہیں، اور قیاسی جو کہ قانون قاعدے کے مطابق ہے، ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. والسماعیہ تو پھر یہ ہم نے مبتدا بنایا. منہا، اس میں سے کتنے؟ احادن و تسعون عاملاً. احادن، احادن کے معنی 1، تسعون کے معنی 90، 90 پلس 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 91. عاملاً اس کی تمیز آ گیا. اب دیکھیں منصوبات میں جا کے دیکھیں تمیز، تمیز کیا ہے؟ نسبی حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو عاملاً پڑھا. یعنی جو سماعیہ عامل ہیں اس میں سے لفظیہ میں سے کتنے ہیں؟ سماعیہ جو ہیں وہ 91 ہیں، عامل ہیں. والقیاسیہ تو جو قانون قاعدے کے مطابق ہے، پھر یہ مبتدا ہے. سبعۃ عواملہ، وہ کتنے؟ 7 عامل ہیں. یہ عواملہ اس وجہ سے پڑھا، آگے آتا رہے گا انشاءاللہ، کہ کبھی کبھی کسی کی جری حالت شو ہوتی ہے زبر کے ذریعے سے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جب اضافہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ والی حالت میں، یعنی جری حالت میں، لیکن اس کی جری حالت ایسے شو ہوتی ہے. اور اب یہ فرماتے ہیں کہ والمعنویہ تو پھر یہ مبتدا، وہ منہا عددان، یہ دو ہیں مبتدا خبر. نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کے پاس نوٹ ہیں، یہ نظر نہیں آئیں گے. فل جملہ تو اب خلاصتاً کتنے ہو گئے؟ 100 عامل، 100 عامل ہو گئے. تو یہ سب کو کمپائل کر کے وہ سماعیت و منہا، اور جو عوامل میں سے سماعی ہیں وہ کتنے؟ تتنوع. یہ پھر سیگا آ گیا تتصرف ہو، یہ صرف میر والا سیگا آ گیا. یہ اس کی نوبندی ہوتی ہے علی ثلاثۃ عشرہ نون، کہ کس پر ہوتی ہے؟ ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. 13 ہو گئے نون. پھر یہ تمیز آ گیا. النوع الاول، النوع یہ پھر مبتدا ہے، الاول اس کی خبر ہے. نو مبتدا، الاول اس کی خبر. یہ صفت موصوف کے سیم اعراب ہو گئے، صفت بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے. پھر یہ مبتدا بن گئے، اور حروف اس کی خبر بن گئے. تجر الاسم، اب یہ جرہ یا جرو، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ایسے حروف جو جر دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ الاسما. یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، اس لیے اس کو اسما پڑھا. اور کون دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہیا کی ضمیر اس کے اندر جو حروف کی طرف جاری، ایسے حروف جو کہ جر دیتے ہیں کسے؟ اسم کو. فقط وہی اردو والا فقط ہے، صرف اور صرف کے معنی. اور واہیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17 عشرہ حرفن. اب یہ 17 عشرہ ہم نے کیوں پڑھا ہے؟ بس یہ قانون بھی انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا کہ 11 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ ہم ایسی پڑھتے ہیں زبر والی حالت میں. اس لیے آپ نے اوپر بھی دیکھا ہوگا اعلیٰ ثلاثۃ عشرہ، وہاں بھی ایسی پڑھا ہے، صحیح ہے. اور 17 عشرہ بھی ایسی پڑھیں.
الاول الباء، سب سے پہلا کون ہے؟ وہ با ہے، اور ولہا معانن، اور اس کے لیے چند معنی. یہ معانن جو ہے جمع ہے کس کا؟ معنی، میننگس. یعنی یہ با یوز ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا، میننگ سے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. الاول الباء، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ با ہے. یعنی وہ حروف جو 17 ہیں جو اسم کو صرف اور صرف جر دیں گے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17. ولہا، یہ لہا یہ پہلے آ گیا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خبر پہلے آتا ہے، مبتدا بعد میں آ جائے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، خالی جملہ وہی ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. ولہا، اور اس با کے لیے ہاں، تو کر یہ حروف تعجی جو ہیں، الفابیٹ جو ہیں عربک کے، یہ مؤنث ہے، اس لیے ہاں کی ضمیر جا رہی ہے. دیکھیں پیچھے معانن، یہ معانن لکھا ہے نا، اصل میں معانی یو ہے، اس لیے اینالائز کرا دی ہے، تو پریشان نہ ہوگا. یہ پھر اس میں چینجنگ آ کے معانن ہو گیا. یہ جری حالت میں نہیں ہے، یہ رفیع حالت میں اصل میں. یہ تو کر وہ صرف میر کی چینجنگ ہوئی بھی ہے، اس وجہ سے معانن لکھا. اور اس با کے لیے چند معنی ہیں. الاول المان الاول، یہ الاول لکھا ہے، ایکچوئل یوں ہے المان الاول. للاساق، یہ الساق کے اوپر ہے لام کی وجہ سے. یعنی با کے پہلے معنی کس کے لیے آتے ہیں؟ الساق کے لیے آتے ہیں، چپکنے کے. چمکنا، چمٹنا یا چپکنا. اما حقیقتاً، اب آپ سب جانتے ہیں کہ یا تو کوئی چیز کسی کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، حقیقتاً چپکی ہوتی ہے، اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے. نہ وہ مثال کے طور پر بزادن داؤن، اب یہ با نے کیا کام کیا؟ زید دن کر دیا، دون نہیں کیا، دن نہیں کیا. تو آپ کے پاس ریزن یہ ہو گیا، باہر سے جا رہے، اس نے زید کو 2 زیر دی ہیں. اور داؤن کا مطلب ہوتا ہے بیماری. اب مطلب یہ ہو جائے گا کہ زید کے ساتھ حقیقتاً بیماری چپکی ہوئی، تو یہ حقیقت کی ایگزامپل ہو جائے گی. و اما، اما کہتے ہیں یا کے معنی. قرآن کی آیت ہے نا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو ہدایت کے راستے دکھا دیے، اب چاہے کوئی شکر گزار بنے یا کفران نعمت کرے. اما، یا تو مجازن، یا تو یہ چپکنا مجازی ہوگا یا حقیقی ہوگا. نحو کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ فار ایگزامپلس کے معنی ہوتے ہیں. ایگزامپل دے رہے ہیں آپ کو. مرر تو، اب یہ مرر تو کا تعلق ہے صرف میر سے، کہ میں گزرا. تاپش تو، یعنی میں بے زیدن، زید کے پاس سے گزرا. اب زید کے اندر نہیں گھس گیا، اس کو چیرتا بنا نہیں چڑھا گیا، بلکہ کیا ہے، زید کے قریب سے ہو کے گزرا. اب یہ آئی جو ہے حرف ہے، یہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے پیچھے والی بات کو، یہ سمجھا رہے ہیں. یعنی التصقا، یہ بھی فعل ہے. مروری، یعنی میرا گزرنا ہوا ہے، بے موضعین، ایسی جگہ سے کہ یقربو منہ زیدن، کہ جس جگہ سے زیدن قریب ہے. اب یہ یقربو فعل مضارع ہے، منہ اس جگہ سے، زیدن اس کا فاعل ہے، اس وجہ سے اس کو رفیع حالت میں پڑھا ہے، 2 پیش لیے. اور آخری میننگس کیا ہے؟ الثانی، یعنی المان الثانی کیا ہے؟ للاستعانت، استعانت کے لیے آتا ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں بھی دیکھیں للاستعانت، لام جارف نے استعانت کو کیا کیا؟ مجرور کر دیا. نحو فار ایگزامپل، وہی اس کی مثال دے رہے ہیں. کتب تو، اب کتبہ سے جب ماضی کی کردان کریں گے تو کتب تو کیا ہے؟ متکلم وعدہ کا سیکھا ہے، یعنی میں نے لکھا. کس کی مدد سے؟ بالقلم. یہاں پہ قلم کو کس نے جر دیا ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے با کے ذریعے، یعنی قلم کی مدد کے ذریعے سے لکھا ہے. آئی وہی حرف سے ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے. یعنی میں نے بے استعانت ہی قلم کی مدد سے لکھا جو